سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک انتہائی ایمان افروز روایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا ورأیت رجلا من امتی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پر گھٹنوں کے بل چل رہا ہے۔ فرمایا کہ کبھی وہ پیٹ کے بل چلنا شروع کر دیتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ لٹک جاتا۔ فجاءتہ صلاتہ علیہ، فرمایا اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود آیا۔ اس کی یہ کیفیت کہ پل صراط پر کبھی پیٹ کے بل چلتا ہے، کبھی گرنے لگتا ہے اور کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ فرمایا ایسے میں مجھ پر جو اس نے دنیا میں درود پاک پڑھا تھا، فرمایا وہ درود پاک آیا۔ فآخذتہ بیدہ، فرمایا اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کر دیا علی الصراط، صراط پر، حتی جازا، ارشاد فرمایا اور اسے یوں ہی پکڑے ہوئے سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں مختلف سوالات جو پوچھے گئے کیے گئے مختلف افراد سے، کہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے، کہیں دیگر افراد سے، اس طرح کے سوالات اور پھر ان کے جوابات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج جو سوالات ہم نے اپنے پروگرام میں جن کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں دلوں میں چھپے ہوئے سوالات۔ جی ہاں، کچھ افراد، ایک دو یا چند افراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور دل میں کچھ خیال کر کے کچھ پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت، یہ رفعت عطا کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جان لیا کرتے تھے کہ آنے والے کے دل میں کیا بات ہے، یہ کیا پوچھنے آیا ہے، کیا سوال کرنے آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل کے چھپے ہوئے سوالات جو جس کے دل میں ہے، اس صحابی کے پوچھنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت و رفعت ہے جو اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو آج دلوں میں چھپے سوالات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوابات، ان میں سے کچھ روایات انشاءاللہ الرحمن آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کس لیے؟ وانا ارید، فرماتے ہیں میں یہ نیت لے کر آیا تھا، یہ عزم، یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ اللہ ادع شیئا من البر والاثم الا سألتہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ آج نیکی اور گناہ کے بارے میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے میں چھوڑ دوں گا، ہاں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سألتہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھوں گا، سوال کروں گا، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ان میں سے کوئی چیز، یعنی ساری نیکیوں کے بارے میں پوچھوں گا، اور جو سارے گناہ ہیں، اسم جو ہیں، نافرمانی ہے، ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ فرماتے ہیں میں چلتا چلتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقالوا الیک یا وابسہ، صحابہ کرام علیہ مردوان بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھنے لگا تو مجھے صحابہ کرام نے کہا کہ اے وابسہ ٹھہر جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ تو فقلت دعونی ادنو منہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آگے جانے دیں، جگہ دے دیں۔ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے میں ارشاد فرمایا، ادنو یا وابسہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گھر سے ارادہ کر کے آئے ہیں، حضور کے قریب جانا چاہتے ہیں، اور کچھ آگے بڑھے ہیں، صحابہ کرام نے روکا، یہ بات ہوئی ہے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی اور فرمایا ادنو یا وابسہ، فرمایا وابسہ قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں حضور کے قریب ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 بار ارشاد فرمایا ادنو یا وابسہ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوا، فرماتے ہیں کہ میرے جو گھٹنے تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے مل گئے، اس قدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا وابسۃ اخبروک اما جئت تسألنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخبروک، اے وابسہ میں تجھے خبر دوں، میں تجھے بتاؤں کس بات کا، اما جئت تسألنی، ارشاد فرمایا جس بات کو پوچھنے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو میں تمہیں بتاؤں، اخبروک، میں تمہیں اس کی خبر دوں، کیا پوچھنے آئے ہو مجھ سے؟ حالانکہ یہ وہ بات ہے جو دل میں ہے، گھر سے چلے ہیں ارادہ کر کے، ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے پوچھا نہیں ہے، سوال نہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں، صرف قریب بلایا ہے، اور اتنا قریب کہ گھٹنوں سے گھٹنے مل گئے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب ارشاد فرمایا اخبروک، میں تجھے بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ حضرت وابسہ فرماتے ہیں فقلت اخبرنی یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، آپ بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جئت تسألنی عن البر والاثم، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ قلت نعم، حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، بالکل میں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجمع اصابعہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو جمع کیا، اور حضرت وابسہ فرماتے ہیں ینکت بہا فی صدری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں میرے سینے پر مبارک انگلیوں کو ایسے اشارہ کیا، یوں مارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا یا وابسہ استفتی قلبک، ارشاد فرمایا اپنے دل سے پوچھ، فرمایا کیا پوچھ؟ دل سے فتویٰ طلب کر۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل اطمینان سے قائم رہے، دل پرسکون رہے، جس کام کو کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وہ نیکی ہے، وہ بھلائی کا کام ہے، اس پر دل بھی مطمئن ہو، نفس کو بھی اطمینان ہو جائے اس پر۔ اور فرمایا گناہ یہ ہے ما حاک فی النفس، ارشاد فرمایا جو تمہارے دل کے اندر کھٹکتا رہے، سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو اس کام کے کرنے کے بعد، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، ارشاد فرمایا اور دل کے اندر تردد اور شک بندے کے آ جائے، شک میں مبتلا ہو جائے اور دل میں اطمینان کی کیفیت نہ رہے، ارشاد فرمایا یہ نافرمانی ہے۔ حضرت سیدنا وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 2 چیزیں پوچھنے کے لیے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفتی قلبہ کا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ مدنی چل کے ناظرین غور کیجئے کہ حضرت سیدنا وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے،
حضور کی بارگاہ میں آئے، دل میں جو بات تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پوچھے بغیر، ان کے بتائے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جان لیا بلکہ آپ نے سوال بھی ارشاد فرمایا، پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ غیبی خبر ہے کہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل میں سوال لے کر آئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بغیر عرض کیے آپ نے بتا دیا۔ یہ بھی پتہ چلا، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے حال پر مطلع فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ تو انسان کا دل ہے، یہ تو پتھروں کی کیفیت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی جانتے ہیں، یہ تو انسان کا دل تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احد پہاڑ کے متعلق فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ احد پہاڑ کی کوئی زبان نہیں ہے کہ اس نے بولا ہو، کہا ہو، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم بدرجہ اولا جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت وابصہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے قلب کو فیض عطا فرمایا، اللہ اکبر، جس سے ان کا نفس مطمئنہ ہو گیا۔ فرمایا اور دل خطرات شیطانی اور وسوسوں سے پاک و صاف ہو گیا، اللہ اکبر۔ پھر اس میں مزید آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو۔ فرمایا یعنی آج سے اے وابصہ گناہ اور نیکی کی پہچان یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل اور نفس مطمئن ہو جائے۔ نفس مطمئنہ جس پر جمے وہ نیکی ہے، اور جسے تمہارا دل اور نفس مطمئنہ قبول نہ کرے وہ گناہ ہے۔ یہ حکم حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آج سے ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ شریف کا اثر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو جو ان کے دل میں بات تھی اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں ان کے دل کو ایسا صاف ستھرا اور اجلا فرما دیا کہ فرمایا اس صفتی قلبہ کا آپ دل سے فتویٰ لے لیا کرو، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، دل کی صفائی، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کا جو عمل ہے وہ یقیناً نیکیاں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ جب بندہ فرمانبرداری اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے نفس کو امارہ سے تبدیل فرما کر مطمئنہ کے درجے پر فائز کر دیتا ہے، اور پھر وہ سرکشی کی دعوت نہیں دیتا بلکہ پھر وہ نفس انسان کو، بندے کو نیکی پر ابھارتا ہے، گناہ کی دعوت نہیں دیتا، گناہ سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نفس مطمئنہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر فرمائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی انہوں نے اس حدیث پاک میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا، دل کے اندر خیال کر کے آئے تھے۔ دو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہے، اور دونوں ہی اپنے گھر سے چلے تو ارادہ کر کے یہ چلے تھے، ایک کے دل میں یہ تھا کہ میں فلاں 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 چیز کے سوالات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کروں گا، اور دوسرے کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ فلاں فلاں طرح کے سوالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاء رجل من الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمات اسأل عنہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، میں ان کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ انہیں بٹھا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے،
اتنے میں وجاء رجل من ثقیف، قبیلہ ثقیف کا ایک اور شخص، ایک اور صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمات اسأل عنہن، یا رسول اللہ میں نے بھی کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، کچھ کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ ایک صحابی جو انصاری صحابی تھے وہ پہلے سوال کرنے کے لیے آئے تھے، حضور نے انہیں بٹھایا، اب یہ ساتھ ہی دوسرے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبقک الانصاری، ارشاد فرمایا تم سے پہلے وہ انصاری صحابی بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ پوچھنے آئے ہیں. تو وہ جو انصاری صحابی تھے نا، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، کہتے ہیں انہ رجل غریب، یا رسول اللہ یہ اجنبی آدمی ہے، اور جو اجنبی ہے نا اس کا حق مقدم ہے. تو یہ شاید قبیلہ ثقیف کے جو صحابی رسول تھے یہ اجنبی یوں تھے، یعنی کثرت کے ساتھ آنا جانا نہیں ہوگا، تو اس لیے ان انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، اس کا حق مقدم ہے، تو پہلے اس کے سوالات کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے، اس کو مجھ پر مقدم کر دیا جائے، پہلے ان کی بات جو ہے وہ سن لیجئے. فاقبل علی الثقفی فقال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ثقفی صحابی تھے ان کو کیا کیا، چونکہ انہوں نے اپنا حق انہیں دے دیا کہ جی یہ اجنبی آدمی ہے تو لہذا ان کی بات پہلے سن لی جائے، ان کا حق زیادہ ہے، لہذا آپ پہلے ان کے سوالات کے جوابات دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ثقفی صحابی کی طرف جو قبیلہ ثقف سے تعلق رکھتے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابھی دل میں ان کے بات ہے اور کہا میں پوچھنے آیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شئت، اگر تو چاہے، عجب تو کا، فرمایا میں تجھے جواب دیتا ہوں. کس کا؟ اما کنت تسأل، ارشاد فرمایا جو سوال تم کرنے کے لیے آئے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہیں جواب دوں، ان کے سوال بھی بتاؤں جواب بھی بتاؤں. اور ارشاد فرمایا وَإِن شِئْتَ سألتنی وأخبرک، ارشاد فرمایا اگر تو چاہے ان شئت سألتنی، تم خود مجھ سے سوال کرو، وأخبرک، اور میں تمہیں اس کی خبر دوں، میں اس کے جوابات ارشاد فرماؤں تمہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ثقفی صحابی کو اس بات کا اختیار دیا، فرمایا چاہو تو میں خود تمہیں سوال بھی بتاؤں جواب بھی بتاؤں. اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو ان شئت سألتنی، تم خود پوچھنا چاہتے ہو خود پوچھو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل عجبنی اما کنت اسأل. صحابی رسول کا عقیدہ بھی کتنا پیارا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل عجبنی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں جو سوالات میں دل میں لے کر آیا ہوں، جو میں پوچھنے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت، یہ رفعت عطا کی ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم عطا کر دیا ہے. یہ دلوں کے احوال کو جانتے ہیں، نہ صرف دل کے اندر موجود سوال کو جانتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. جب انہوں نے کہا، حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یا رسول اللہ تو میرے دل کی بات ہے آپ کیسے جانتے ہیں، وہ جانتے تھے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں. جب فرما رہے ہیں اور یقیناً صحابی رسول نے یہ بات کہہ کر کہ یا رسول اللہ عجبنی آپ ارشاد فرمائیں، یہ بتا دیا ہے کہ ہم صحابہ کا بھی عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ جو دلوں میں بات چھپی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے اللہ کریم نے انہیں یہ طاقت، یہ قوت، یہ علم عطا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال، حضور نے فرمایا جئت تسألنی عن الرکوع والسجود والصلاۃ والصوم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم سوال کرو مجھ سے کس چیز کے بارے میں؟
عن الرکوع، رکوع کے بارے میں، سجود کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور ارشاد فرمایا روزے کے بارے میں، 4 چیزوں کے بارے میں، رکوع، سجود، نماز اور روزہ۔ ارشاد فرمایا تم ان 4 چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے آئے ہو، پوچھنے آئے ہو۔ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، فقال، وہ ثقفی صحابی کہنے لگے لا والذی بعثک بالحق ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، کہتے ہیں لا والذی بعثک بالحق، کہتے ہیں اللہ کی قسم جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، اس رب کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بات میرے دل میں تھی آپ نے ذرا برابر اسے بتانے میں خطا نہیں کی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ دل میں کچھ تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ملتی جلتی چیز ارشاد فرما دی، نہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، ذرا برابر بھی آپ نے وہ بات بتانے میں خطا نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے دل میں تھا وہی آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس پر اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں ثقفی صحابی۔ قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب آپ دیکھیے یہ بات تھی دل میں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کو جان لیا، اب سوال بھی بتا رہے ہیں، جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَكَعْتَ، جب تم رکوع کرو، فَضَعْ راحتیک علی رکبتیک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو کیا کرو، اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھا کرو، گھٹنوں پر رکھو اور اپنی انگلیاں کشادہ کر لیا کرو، پھر سکون سے کھڑے رہو تاکہ جسم کا ہر حصہ سیدھا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کرنے کی جو کیفیت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا رکوع کیسے کرنا ہے، فرمایا اپنی ہتھیلیوں گھٹنوں کے اوپر رکھ لو اور ارشاد فرمایا انگلیوں کو کشادہ کر دو، اور پھر پورا جسم جو ہے وہ اطمینان اور سکون کی کیفیت کے اندر آ جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک میں ایک تو جو پوچھنے آئے تھے ثقفی صحابی، ان کی بات کو ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر سے پہلی بات آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کی کہ وہ رکوع کے بارے میں پوچھنے آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ اب مزید جو ان کے سوالات تھے، جو ان کے دل میں تھے، ابھی پوچھے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوالات بھی بتا رہے ہیں، جوابات بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو انصاری صحابی پوچھنے کے لیے آئے تھے ان کے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ الرحمن، اور ان ثقفی صحابی کے جو سوالات ہیں بقیہ، وہ انشاءاللہ الرحمن ہم آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی اتباع، پیروی، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے